بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی پوسٹ شیخ اکبر محیی الدین محمد العربی کی کتاب تدبیرات al-Ilahiyya فی اصلاح المملکہ الانسانیہ کے 8ویں باب میں سے ہے۔ اس کتاب پہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور عنقریب ہی ہم اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن مستند ترین عربی متن اور اردو ترجمے کے ساتھ شائع کریں گے۔ آج ہم اس کتاب میں شرعی اور عقلی فراست کے حوالے سے بات کریں گے۔ شیخ فرماتے ہیں، یہ جان کہ عالم ملکوت ہی عالم شہادت کو حرکت دیتا ہے، یعنی عالم شہادت کا محرک عالم غیب ہے۔ عالم شہادت کی ہر حرکت، سکون، کھانا پینا، بات چیت، خاموشی وغیرہ سب عالم غیب سے ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ ہر جاندار اپنے قصد اور ارادے سے حرکت کرتا ہے، اور یہ قصد اور ارادہ عمل قلب ہے جو کہ عالم غیب سے ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی حرکت عالم شہادت میں سے ہے۔ مزید فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک عالم شہادت وہ ہے جس کا ادراک ہم عموماً حس سے کرتے ہیں، یعنی اپنے ظاہری حواس سے، جبکہ عالم غیب کا ادراک ہم شرعی خبر یا اس غور و فکر سے کرتے ہیں جو عموماً حس کا حصہ نہیں ہوتا، یعنی یا ہمیں شریعت کے ذریعے کچھ غیب کی بات پتہ چلتی ہے یا ہم اپنی فکر سے کچھ پتہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، بے شک عالم غیب کا ادراک بصیرت سے ہے، جبکہ عالم شہادت کا ادراک بصر سے ہے۔ ظاہری آنکھ اس وقت تک عالم شہادت کا ادراک نہیں کر پاتی جب تک کہ ظلمت یا اس طرح کے دوسرے حجابات نہ اٹھ جائیں، اور جب یہ حجابات اٹھ جاتے ہیں، روشنی اشیاء سے ٹکراتی ہے تو پھر آنکھ چیزوں کا ادراک کرتی ہے۔ لہٰذا نظر کا ادراک نظر کی روشنی اور سورج، چراغ یا اس جیسی روشنی سے ہوتا ہے۔ یہاں پر شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک عالم شہادت میں موجود چیزوں پر روشنی نہ پڑے اور وہ روشنی وہاں سے نکل کر ہماری آنکھ تک نہ آئے، اس وقت تک ہم عالم شہادت میں موجود اشیاء کا ادراک نہیں کر سکتے۔ شیخ فرماتے ہیں، عالم غیب بھی اسی طرح ہے کہ بصیرت کی آنکھ پر الریون، شہوات، اغیار یا اس طرح کے دیگر حجابات ہیں۔ یہ حجابات بصیرت اور ملکوت یعنی عالم غیب کے درمیان آ جاتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے دل کے آئینے کی طرف متوجہ نہ ہو، مختلف مجاہدات اور ریاضات سے اسے جلا نہ بخشے، اور جب تک یہ تمام حجابات اٹھ نہ جائیں، اور جب تک قلب کا نور عالم غیب پر پھیلے نور سے مل نہ جائے، اس وقت تک نظر بصیرت عالم غیب میں موجود اشیاء کا ادراک نہیں کر پاتی۔ اس مقام پر شیخ نے عالم غیب کے ادراک کو عالم ظاہر کے ادراک سے مماثلت اور مشابہت دی ہے، اور پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ فرماتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک لطیف سا فرق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہری نظر تو دیوار، دوری یا بہت زیادہ نزدیکی یا کثیف اشیاء جو ادراک کی جانے والی اشیاء اور نظر کے درمیان آ جائیں انہیں ادراک سے روک دیتی ہے، لیکن باطنی نظر ایسی نہیں۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور اولیاء کو ان کے سلوک کی ابتدا میں مکاشفات ہوتے ہیں، مرید پر محسوسات عیاں ہوتی ہیں۔ وہ کسی شخص کو آتے دیکھتا ہے یا کسی خاص حالت پر دیکھتا ہے جبکہ اس کے اور اس شخص کے درمیان بہت دوری ہوتی ہے، یا پھر وہ مکہ کو دیکھتا ہے یا خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے جبکہ وہ خود تو مراکش میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ مریدین کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس سب کا ذوق پایا ہے۔ یعنی شیخ اکبر نے عالم بصیرت سے ادراک کی جانے والی ان چیزوں کا ذوق پایا ہے۔ عالم بصیرت کے ادراک کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں، عالم بصیرت کے حجابات میں الران یعنی دل پر لگا زنگ، القفل یعنی دل پر لگا تالا، الکن یعنی دل پر کوئی آیا پردہ، اور اس جیسے حجابات شامل ہیں۔ لیکن یہ حجابات مجاہدات سے اٹھ جاتے ہیں اور پھر غیوب کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک معاملے کا تذکرہ ضروری ہے، وہ یہ کہ حضرت وجودیہ میں سے غیب اشیاء پر حضرت جود سے پھیلا نور ان پر اتنا ہی پھیلا ہوتا ہے جتنا حق تعالیٰ تجھ پر ان غیب اشیاء کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے دل کو ہر طرح کے مجاہدات سے، ریاضات سے پاک کرے تو لازم نہیں کہ وہ تمام عالم غیب پر مطلع ہو جائے گا، بلکہ وہ اسی عالم غیب پر مطلع ہوگا جس پر وہ نور چھایا ہوگا جو نور حق تعالیٰ تیرے حق میں ان غیب اشیاء کو ظاہر کرنے کے لیے ان پر ڈالے گا۔
فرماتے ہیں اس پر ہمارے لیے دلیل تو ہمارا ذوق ہے، لیکن دوسروں کے لیے دلیل قرآن کا یہ قول ہے، قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اور سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 9، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین۔ شیخ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو کہ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ میں مطلقاً غیب پر مطلع نہیں، میں تو صرف اسی کو مانتا ہوں یا وہی آگے پہنچاتا ہوں جو مجھے بتایا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا، عالم غیب کی اشیاء پر چھایا یہ حجاب لامتناہی معلومات سے متعلق ازلی علم ہے، جبکہ وجود میں محصور ہر شے متناہی ہے۔ بصیرت کی آنکھ بھی اسے ہی دیکھتی ہے جو مراتب وجود کے رخوں میں سے کسی رخ پر ہو، اور وہ لامتناہی معدوم ممکنات پر مطلع نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے شیخ اکبر کے نزدیک عالم غیب میں کشف کی درست حد اور شرعی فراست کا وہ باب کہ جس سے کوئی شخص عالم غیب کی ان چیزوں پر مطلع ہوتا ہے جن پر اللہ اسے مطلع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔